اخوانیت در حقیقت موجودہ دور میں اگر کہا جائے تو اسلام اور توحید کی ضد ہے. یعنی ایک جانب آگ ہے، ایک جانب پانی ہے. اعتزال اور معتزلہ اور خوارج کے اسلوب پر دین اسلام کو پیش کرنے کا نام اخوانیت ہے. اخوانیت میں بنیاد یہ ہے کہ دین کا نہیں بلکہ سیاست کا نام ہے. بلکہ حسن البنا اور اخوانیت کے دوسرے قائدین اپنی کتابوں میں اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جو تھے یہ غزوات دینی غزوات نہیں تھے، دین کے قیام کے لیے غزوات قائم نہیں کیے گئے تھے بلکہ یہ سیاسی غزوات تھے. اور ان کے قائدین کا یہاں تک کہنا ہے، جو ان کا بنیادی ضابطہ ہے، وہ بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد ہماری عقل پر ہے، جو معتزلہ کا طریقہ ہے. ہماری عقل پر ہے. اگر دین میں کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو ہم پہلے اپنی عقل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کریں گے. قرآن و سنت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور تائید نہیں ہوتی تو عقل پر اعتماد کیا جائے گا اور قرآن و سنت کو کنارے کر دیا جائے گا. اس طرح کے فتوے اور اس طرح کی عبارتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ان کے یہاں انکار حدیث ایک عام سی بات ہے. جو حدیث ہماری عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دو. یہی وجہ ہے کہ ان کے بعض قائدین نے صحیح بخاری کی بعض حدیثوں کا انکار کر رکھا ہے. ان کے ہاں خبر واحد حجت نہیں ہے بلکہ حجیت حدیث پر بھی ان لوگوں نے کلام کر رکھا ہے. ان کے ہاں قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کو قرآن کے یا حدیث کے طریقے پر کرنے کے بجائے تفسیر بالرائے ہے. یعنی قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہمارے دماغ کے نتیجے میں جو مفہوم پیش کرتی ہے، یعنی ہماری عقل جو کہتی ہے اس کے مطابق اس کی تفسیر کو سمجھا جائے. یعنی تفسیر بالرائے جو تفسیر کی خراب ترین اور سب سے زیادہ شر پر مبنی تفسیر کی قسم ہے، اس قسم کو یہ سب سے افضل تفسیر قرار دیتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر کو رائے کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ چند نکات ہیں، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ہمارا اختلاف ہے.